تو سر آفرین شفا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ سب نہ بولے، سب سے میں بات نہیں کرتا، وہ بولے جن کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور کے آنے سے سارا انقلاب آیا، حضور محبت میں سبحان اللہ۔ ابھی تک بھی سب نہ بولے، سب سے انیس الرحمن فاروق کی بات نہیں کرتا، وہ بولے جن کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ میرے محبوب کے قدم دھرتی پہ لگے تو اندھیرا روشنیوں سے بدل گیا، غم خوشیوں سے بدل گیا، ظلمت محبت سے بدل گئی، دشمنی پیار سے بدل گئی۔ ذرا اونچی بولیے سبحان اللہ۔ حضور آئے تو سنے آفرین شفا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، اور ستے گزرا بجھے چہروں پہ نور آیا، صبح چہروں کا زنگ گزرا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا، حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا، اور محمد اندھیروں سے کہ جنت کی زمین کو چھونے، جنت کی خوشبوار بار آئی، زمین کو چھونے جنت سے خوشبوار بار آئی، حضرت چلے معراج پر، بلغ العلا بکمالہ۔ اب میں وہ شعر سنا رہا ہوں جن اشعار کو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ آقا نے فرمایا میرا خادم میرا غلام کیوں پریشان ہے؟ آقا تین شعر لکھے ہیں، چوتھا پر وزن برابر نہیں آ رہا، قافیہ بندی مکمل نہیں ہو رہی، تو آقا نے فرمایا ذرا مجھے بھی سنا کہ کیا تم نے لکھا میری شان میں؟ تو اللہ کی بلی نے سنایا میرے محبوب کو، اور محبوب نے فرمایا سنا۔ اس نے تین جملے پڑھے تو چوتھا جملہ میرے آقا کا اپنا بتایا ہوا ہے۔ سب نہ بولے جن کا عقیدہ ہو کہ محبوب حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ ذرا محبت میں کہیں سبحان اللہ۔ کیا لکھا اللہ والے نے؟
اور اردو ترجمے کے ساتھ پھر کسی لکھنے والے نے یوں لکھا کہ حضرت چلے معراج پر علی غلغلہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفا تجا بجمالی اور نیک تھی ان کی نیک تھی ان کی حسنت جمیع خصالہ لازم ہے سبوں پر یوں کہو صلو علیہ وآلہ۔ برادران اسلام، کلمہ گو مسلمان، میرے معزز محترم سامعین کرام، اسٹیج کی زینت، میرے سر کا تاج، علماء امت، شرفاء ملت، بالخصوص میزبان پروگرام، صاحب دعوت، صاحب پروگرام، صاحب جلسہ، پیکر اخلاص حضرت مولانا عظمت اللہ صاحب دام اللہ فیوزہ، اور نقاوت کی دنیا کے عظیم ستارہ برادر مکرم محترم المقام محمد ابو بکر شیرازی صاحب دام اللہ فیوزہ، اور دیگر میرے ذی قدر علماء کرام حضرت مولانا قاری عبدالحق صاحب دام اللہ فیوزہ، اور میرے بہت ہی دل کے قریب برادر مکرم حضرت مولانا محمد عثمان سیٹھی صاحب دام اللہ فیوزہ، اور دیگر اہل علاقہ، اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائیں، میزبانوں کا یہ پروگرام سجانا قبول فرمائیں۔ تفصیل میں نہیں جاتا، اختصار کے ساتھ میں اپنا موضوع سخن آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بھائیو، ربیع الاول کا مہینہ اپنی بہاریں لے کر آ چکا ہے، اور ربیع الاول میں اپنے محبوب سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ہر عاشق رسول میرے محبوب کا تذکرہ خیر کرتا ہے، سنتا ہے، اور اپنے ایمان والی بیٹری کو چارج کرتا ہے۔ میں تحریک تنظیم اہل سنت علامہ عبدالستار توسوی نور اللہ مرکزہ کی جماعت کا مبلغ ہوں۔ حضرت فرماتے تھے یہ جو پروگرام ہوتے ہیں، یہ جو جلسے ہوتے ہیں، یہ ایمان کی بیٹری کو چارج کرتے ہیں۔ فرمایا ایمان کا جذبہ دل سے پیدا ہوتا ہے، عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے۔ سنو مسلمانوں، ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ صرف ربیع الاول کے مہینے میں میرے محبوب کا تذکرہ خیر نہیں، بلکہ میں نے قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب پڑھی، تو حضرت نے اپنی کتاب لکھنے کا آغاز جب فرمایا تو حضرت نے لکھا کہ میں نے اپنے محبوب کی سیرت پر کچھ کلمات لکھنے کا ارادہ کیا، تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے محبوب کا تذکرہ خیر میرے محبوب کے میلاد مبارک سے شروع کروں، آقا کی ولادت بسعادت سے شروع کروں، آمد مصطفیٰ سے شروع کروں۔ فرماتے ہیں پھر میرے ذہن میں دل و دماغ نے سوچا کہ نانوتوی تو بہت پیچھے بیٹھا ہے نا، ذرا اس سے آگے چل، تجھے تذکرہ محبوب، تذکرہ خیر البشر، تذکرہ امام الانبیاء میلاد مصطفیٰ سے نہیں ملے گا، اس سے پیچھے چل۔ اللہ کے نبی سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ اللہ کی دربار میں دعا مانگتے ہیں کہ میرے مولا
میں نے اتنی صفات آخری نبی کی پڑھی ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نبی نہ بنوں، میں اس آخری نبی کا امتی بن جاؤں۔ فرماتے ہیں وہاں سے لکھنا چاہا، پھر میرے دل نے فیصلہ کیا ننوتوی بہت پیچھے کھڑا ہے، ذرا اور آگے چل۔ کہتے ہیں میں پھر اور آگے چلا۔ میں جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم کی تورات پر غور کرتا ہوں تو تورات کے اندر لکھے ہوئے نبی کی تذکرے، نبی کے مقام کو پڑھتا ہوں، پھر میرے دل دماغ نے فیصلہ کیا ننوتوی اور بھی پیچھے کھڑا ہے، ذرا اس سے آگے چل۔ کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت سے نبی کا تذکرہ لکھوں، پھر خیال آیا نا یہ بھی انصاف نہیں ہے، ذرا اس سے پیچھے چل۔ فرمایا میں حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرہ خیر سے اپنے نبی کا تذکرہ لکھوں، پھر خیال آیا نا قاسم ننوتوی ابھی بھی پیچھے کھڑا ہے، ذرا اور آگے چل۔ کہتے ہیں میں ذرا اور سوچنے پہ مجبور ہوا، آگے گیا۔ میں نے سوچا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرہ سے اپنے نبی کی شان لکھنا شروع کروں، پھر خیال آیا ننوتوی اور بھی پیچھے کھڑا ہے، پھر میرا خیال آیا، دل نے فیصلہ کیا، قرآن پڑھا، قرآن میں لکھا ہوا ملا کہ ابھی زمین آسمان نہیں بنی، ہوا تارے نہیں بنے، چاند سورج نہیں بنے، ابھی تک کچھ نہ بنا۔ خالق کائنات نے جنت کے اندر عالم ارواح میں تمام سچے نبیوں کو جنت میں جمع کیا اور وہاں ختم نبوت کانفرنس کی گئی، جس میں سننے والے انبیاء کی جماعت تھی اور خطاب کرنے والا پروردگار تھا۔ فرماتے ہیں میں یہاں پہنچا، میں نے کہا یہاں سے لکھوں، پھر خیال آیا ننوتوی اب بھی پیچھے کھڑا ہے۔ پھر کہتے ہیں میں سیدنا جبرائیل سے حدیث لینے گیا، میں نے پوچھا جبرائیل ذرا آپ کو بتائیے نا کہ آپ نے محبوب کا تذکرہ کب سے دیکھا، کیا عالم ارواح سے؟ فرماتے ہیں نہیں، میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں، میں کئی 100 سال کے بعد ایک تانا لینے جاتا ہوں فلاں جگہ سے، کئی 100 سال کے بعد۔ فرمایا وہ سارے دانے ابھی تک ختم نہیں ہوئے اور میں نے اس کائنات کو بننے سے پہلے، ان دانوں کے وجود سے پہلے، جب مجھے اللہ نے پیدا کیا، میں نے آسمان پہ دیکھا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں میں یہاں پہنچا، میں نے کہا یہاں سے لکھنا شروع کروں، پھر بھی دل نے سوچا کہ ننوتوی اور بھی پیچھے کھڑا ہے، ذرا اور سوچ۔ پھر خیال آیا، بس لکھنے پہ مجبور ہو گیا کہ بس خدا تھا، خدا کے ذہن میں مصطفیٰ تھا۔ اس سے آگے محبوب کا مقام کیا ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، خطا ہو گئی، نسیان ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا آدم جنت سے چلا جا۔ اب حضرت آدم پھر رہے ہیں، رو رہے ہیں، رب کو منا رہے ہیں۔ اب رب کو نہیں منانا چاہتے، میرے خیال میں تسی بخشے ہوئے ہو، سارے بخشائے ہو، یہ میں نا جی بخشائے بیٹھے ہو نا سارے، ماشاءاللہ۔ نہیں میں تو اپنے گناہ معاف کراؤں کہ رب معافی دا قلم پھیرے۔ اگر رب نے معافی دا قلم نہ پھیریا نا، پھر میں جو ہے خطیب نہیں، بڑے ولی بھی پکڑے کھڑے ہو سن۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کی آخی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں کل شروع کرا ماشاءاللہ۔ اجم تک کچھ ساتھی ہینڈ بریک لا کے بیٹھے جی ماشاءاللہ، ہینڈ بریک چھوڑ دے ہوتے، اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ کیا لکھے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، میں ولیاں دے منع والا ہاں، ولیاں دے منع والا، لیکن ولی ہوئے نا، وہ تو نہ جڑا ککڑی دے میلے پھراوے، جڑا اٹھاں دے کشتیاں کراوے، وہ ولی نہیں۔ ولی وہ ہوندے جو کو دیکھو تے رب یاد آوے، وہ ولی جھنگ دی دھرتی تے ستا پے۔ میں بوڑھی پہلے اتھا دھرتی تے گیا تے میں آکھے اللہ دا قرار تیرے تے رحمت ہوئے، اللہ دا ولی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کیا لکھ دن، عدل عدل کرے تا، عدل کرے تا، تھر تھر تمبر
اونچیاں شان والے عادل کرے تا ہر تھر کمبے اونچیاں شان والے فضل کرے تا بخشے جاوے میں جہے منہ کالے اور میرے مخلص مسلمانوں، رب العالمین نے اپنے محبوب کا تذکرہ فرمایا الحمدللہ کی والناس تک میرے اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا میرے محبوب میں ساری کائنات کے لیے رب العالمین ہوں، آپ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ساری کائنات کا رب، تو ساری کائنات کا شاہ عرب، فرمایا میں ساری کائنات کا خدا، تو ساری کائنات کا مصطفیٰ، فرمایا میں ساری کائنات کے لیے رب الاولا، تو ساری کائنات کے لیے بدر الدجا، فرمایا میرے محبوب میں ساری کائنات کے لیے رب العالمین ہوں، آپ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ وہ مسلمانوں ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ معراج کی رات معاذ اللہ یہ وہ بن گیا اور وہ یہ بن گیا، نا 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 نا۔ میرا علامہ توسوی کہا کرتا تھا او دنیا والوں خدا کو خدا کی سیٹ پر رہنے دو، مصطفیٰ کو ختم نبوت کے تخت پر رہنے دو، یہ وہ نہیں ہو سکتا اور وہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ ساری چیزوں سے پاک ہے، میرا محمد ہر چیز کی ضرورت والا ہے۔ دیکھو نا قرآن کا فیصلہ ہے، میرا اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے، قرآن کہتا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نہیں بعض لوگوں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے شیرازی صاحب قرآن سے، اور بعض کا دل معاذ اللہ خوش ہوتا ہے گانے بجانے سے۔ سنو مسلمانوں، میں نے قرآن پڑھا، قرآن کے 9ویں پارے میں دیکھا، سورۃ انفال کے اندر دیکھا، رب العالمین نے مومن کی نشانی خود بیان فرمائی کہ مومن کون ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ مومن وہ ہوتے ہیں جن کا دل قرآن سن کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اپنے محبوب کی شان سن کے مومن خوش ہو جاتا ہے، اور منافق کے چہرے پر پل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مسئلہ کیا سمجھا رہا ہوں کہ خدا اپنی جگہ خدا ہے، میرا محمد مصطفیٰ اپنی جگہ مصطفیٰ ہے، یہ وہ نہیں ہو سکتا اور وہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اب ذرا دلائل قرآن سے سنو۔ نمبر 1، اللہ فرماتے میں ساری
ہاں چیزوں سے پاک ہوں، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، ہاں اللہ فرماتے ہیں میں قبیلے سے پاک، لیکن میرے محبوب کا قبیلہ بھی موجود ہے، میرے محبوب کی بیویاں بھی موجود ہے، میرے محبوب کے خاندان والے قریش والے بھی موجود ہیں یا نہیں؟ تو اللہ کا خاندان ہے۔ آپ نے کہیں سنا ہو کہ اللہ معاذ اللہ فلاں قبیلے کے ہیں؟ آپ نے کبھی سنا ہو جس طرح یہودیوں کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ عقیدہ صحیح ہے۔ تو میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ عقیدے میں خلط ملط نہ کرو کہ یہ وہ ہو گیا اور وہ یہ ہو گیا، نہ قرآن والا عقیدہ بناؤ۔ عقیدہ قرآن والا سچا ہے یا جھوٹا؟ سب نہیں بولتے۔ جو قرآن کو سچا مانتے ہیں وہ بتائیں عقیدہ قرآن والا سچا ہے یا جھوٹا؟ ارے بھائی، جو بات قرآن سے ملتی ہے وہ یہی ہے کہ رب کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، رب کے ساتھ کوئی شریک۔ قرآن کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ رب العالمین نے فرمایا دنیا والوں میں اکیلا الہ ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک بولنا نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی ولی شریک نہیں، کوئی نبی شریک نہیں، کوئی غوث قطبدار شریک نہیں۔ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ عقیدہ یہی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں اسی لیے حضرت خان محمد کمتر رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ساری مخلوق اللہ بنائی نہ کوئی حصے دار اس کا۔ سب نہ بولے، ولیوں کو ماننے والے بولے ذرا سبحان اللہ، اونچی بولے ذرا سبحان اللہ، اور بلند آواز سے ذرا سبحان اللہ۔ مسلمانوں کیا عقیدہ سمجھا؟ خان محمد کنکر رحمت اللہ علیہ بزرگوں سے پوچھو نا ذرا، یہاں بھی آیا کرتا تھا، حق کی بات سنایا کرتا تھا، میری تنظیم اہل سنت کا شاعر تھا، طرف طرف کے پورے ملک پاکستان کے کونے کونے میں یہی کہا کرتا تھا کہ ساری مخلوق اللہ بنائی نہ کوئی حصے دار اس کا، ساری مخلوق اللہ بنائی نہ کوئی حصے دار۔ چلو زبان نہ ہلاؤ، سر ہلاؤ، سبحان اللہ۔ آپ کو سمجھی کہ نہیں دوستاں کہ سمجھ ہی نہیں کہ بولے سب چھاتو چلے۔ مجھے پھر بلوچی بھی آتی ہے، میں نے بلوچی والا گیئر رکھا نا تو آپ اوپر اوپر سے جی ماشاءاللہ۔ میں سندھ میں جاؤں بلوچستان، میں بلوچستان جب جاتا ہوں تو وہ اسٹیج ایسے بناتے ہیں جیسے آپ کا کمرہ، تو میں نے کہا یار ہم تو پنجاب والے خطیب جو ہے وہ مجمع کے قریب بیٹھ کے بیان کرنے کے عادی ہیں کہ کچھ خود بولتے ہیں کچھ ان کو بلواتے ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ بھی آئے، ایسا نہ ہو کہ پھر صبح پوچھتے رہیں کہ وہ جو مولوی صاحب کہہ رہے سی وہ ذلے خاں وہ مرد ہے یا عورت، ایسا نہ ہو کشمکش نہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ ہم تو قریب بٹھاتے ہیں، انہوں نے کہا مولانا صاحب اگر آپ ان کو قریب بھی بٹھائیں تو انہوں نے بولنا نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ اس کی کیا وجہ؟ انہوں نے کہا بس آپ یوں دیکھ لیا کریں کہ جس آدمی کا یہ والا حصہ ٹھیک ٹھاک بنا ہوا ہے تو سمجھو اس کو بات سمجھ آ رہی ہے، اور جس کا یہ والا حصہ خالی ہو، اب سمجھ تو گئے نا آپ حضرات جی، یا آپ آسمان سے اترے آپ کو نسوار کا پتہ ہی نہیں ہے جی، یا آپ ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی جلسہ سننے کے بعد حضرت جبرائیل آپ کے لیے فلائی پلائیں گے اور سیدھا آپ اوپر ماشاءاللہ یہی رہتے ہو دنیا میں؟ نسوار شریف جانتے ہو؟ تو مجھے وہ بلوچستان کے علماء نے کہا حضرت آپ بس یہ دیکھ لیا کریں کہ اگر یہ حصہ بنا ہوا ہے ٹھیک ماشاءاللہ، بعض لوگ تو چھوٹی چونٹی بناتے ہیں، بلوچستان میں چونٹا بناتے ہیں زبردست کر کے، وہ پھر یہاں رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ پھر بولنے کی توفیق نہیں ہوتی، پھر وہ سر ہلاتے ہیں۔ لے مولوی صاحب تیری گل سمجھ آ گئی، اگر یہ پاسا ہو خالی تو پھر بات سمجھ ماشاءاللہ۔ حضرت فاروقی صاحب بھی بیٹھے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، بہت عظیم خطیب ہیں ملک پاکستان کے، توجہ فرمائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات یہ رکھ کے آئے ہیں تو پھر تو نہ بولو، رکھ کے آئے ہو سر تو ایسے ہلا رہے ہو جیسے میں کوئی آپ کا دوسرا رشتہ کرانے لگا۔ اللہ کے بندو ویسے شرط ہونی چاہیے تھی، یہ نسوار رکھنے والے
اب مجھے اس میں بات یاد آ گئی لیکن نہیں سناتا، چلیں پھر کبھی توجہ فرمائیں. تو آپ حضرت تھوڑا سا سر شریف کو ہلائیں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کے ذہن شریف میں بات شریف سمجھ. بولیے، اونچا بولیے. اب میں شعر پڑھوں تو آپ حضرات نے بھی محبت سے میرے ساتھ یہ شعر پڑھنا ہے. ذرا محبت میں بولیے نا. کیا لکھتا ہے ہمارا سرائیکی وسیب کا شاعر کہ ساری مخلوق اللہ بنائی نہ کوئی حصے دار وسدا. ساری مخلوق اللہ بنائی نہ کوئی حصے دار وسدا. ساری مخلوق. جب تک تم مجھے نہیں دیکھو گے میں آگے نہیں بڑھوں گا. وہ سنے آپ تو میں نو ویک بعد مولانا نو بھی ویک لمی. ماشاءاللہ ذرا مجھے میری طرف دیکھیں. ماشاءاللہ حضرت کراچی سے تشریف لائے ہیں اور ایک لحاظ سے حضرت میرے ساتھی بھی ہیں. ماشاءاللہ میں اور حضرت جو ہے وہ ایک ہی جامعہ میں پڑھتے تھے لیکن بڑے عرصے بعد پہلی بار حضرت سے ملاقات ہوئی، زیارت ہوئی، دل خوش ہو گیا. اللہ میرے پیارے کا آنا قبول فرمائے. یہ شعر ہے کراچی کا. کہو یہ کہاں کا شعر ہے؟ کہاں کا؟ کراچی کا. تو پنجاب والوں اپنا گلہ نہ کرواؤ کہ میں پڑھنے گیا تھا اور سنتے ہی نہیں تھے. تو شعر ہے انشاءاللہ، شعروں کی طرح آپ کو سنائے گا. ذرا آپ بھی سننے والے شعر بنو، کہو سبحان اللہ. نہیں حضرت مولانا عظمت اللہ صاحب آپ کے ہاں شعروں کی آواز اتنی ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو شعر جب دھاڑ مارتا ہے نا تو کہاں تک آواز جاتی ہے. اللہ کے بندو یا تو پھر شعر نہ بنو، اگر شعر بنتے ہو تو پھر شعروں والی آواز نکالو. کہو ذرا سبحان اللہ. ساری مخلوق اللہ بنائی نہ کوئی حصے دار وسدا. ساری مخلوق اللہ بنائی نہ کوئی حصے دار وسدا. اندے ہاتھ وچ ہے سب دی بھلائی نہ کوئی حصے دار وسدا. اندے ہاتھ وچ ہے سب دی بھلائی نہ کوئی حصے دار وسدا. ہوتا ہر وقت ہر جات سن دے. جن کی اللہ سنتا ہے وہ بولے، جن کی اللہ نہیں سنتا وہ نہ بولو. جن کا قرآن پر ایمان ہے، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ فرماتے میں تیرے قریب ہوں. میرے مولا دنیا میں تو ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تیرے قریب. یار کہتا ہے میں یار کے قریب، باپ کہتا ہے بیٹا میں تیرے قریب، ماں کہتی ہے بیٹی میں تیرے قریب، دوست کہتا ہے دوست میں تیرے قریب، پیر کہتا ہے مرید کو کہ میں تیرے قریب. ہاں ہاں اللہ تو کتنا قریب ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اسی لیے لکھنے والے حضرت کمتر مرحوم کیا لکھتے ہیں کہ اوتا ہر وقت ہر کہیں بھی سن دے. کوئی شامی سے دے یا سویرے. میرے زور میں بھی صدقے دل سبحان اللہ تمہیں صدقے ماشاءاللہ. وہ ایک آدمی درخت کاٹ رہا تھا، نیچے ایک بندہ کھڑا تھا تو اوپر وہ کلہاڑا مارتا نیچے والا کرتا ہے ہی. اوپر وہ کلہاڑا مارتا نیچے والا کرتا ہے ہی. اس نے کلہاڑا روک لیا. اس نے کہا بھائی زور میرا لگ رہا ہے، درخت میں کاٹ رہا ہوں، ہی تو کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا زور تیرا لگ رہا ہے اور اثر میرے اوپر ہو رہا ہے. اب زور میرا لگ رہا ہے اور نیڑیاں آپ کی خشک ہو گئی ہیں. ظالموں ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. یہ محبت میں آپ حضرات کو کہتا ہوں کہ آپ جاگیں. میں تو دور سے نہیں آیا، مرکزی جامعہ مسجد باغ والی، آپ کبھی وہاں تشریف لائیں جمعہ پہ تو انشاءاللہ تفصیلی باتیں ہوں گی. یہ تو میں بس ایسے بس میری آمنیاں جامنیاں دیکھو. ابھی ربیع الاول ہے تو دن رات پروگرام، اتنے پروگرام کے ماشاءاللہ مولانا صاحب خود تھک جاتے ہیں. جی مولانا صاحب کی نیڑی تھک جاتی ہے. شرازی صاحب سے پوچھیں. اگلے دن ہم اکٹھے تھے محرم میں سرگودھا میں نا، سرگودھا میں اکٹھے تھے اور ایک دو دنوں کے بعد اور پروگرام وہاں بھی بھائی اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. تو اللہ ان علماء کو سلامت رکھے. آمین تو اونچی بولو نا میرے پیارے ہو. خدا کی قسم یہ علماء میرے اور آپ کے خیر خواہ ہیں. میرے اور آپ کے علماء کیا ہیں؟ خیر خواہ ہیں. حضرت آج کل یوں ہو گیا کہ اخبار اٹھائی صبح صبح چوک میں بیٹھ گئے اور پڑھا کہ فلاں جو ہے وہ جیل سے آ رہا ہے اور فلاں جا رہا ہے.
فلاں آ رہا ہے فلاں جا رہا ہے. پھر اخبار پڑھنے کے بعد یہ ہمارا بھائی کہتا ہے لے مولویوں نے بیڑا غرق کیا ہے. اب لے وہ جو قید میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں وہ کوئی اور ہیں اور غرق مولویوں نے بیڑا غرق کیا. ماشاءاللہ انصاف کرو, مولویوں نے کیا یہی بیڑا غرق کیا کہ انہوں نے ہمارا نکاح پڑھایا, ایک عدد دلہن شریف ہمارے لیے حلال کر دی, کہ یہی مولویوں نے بیڑا غرق کیا؟ یا مولویوں نے ہمارے بچوں کو اس قابل بنایا کہ انہوں نے ہمارے لیے کل کو فاتحہ پڑھنی ہے, انہوں نے ہمارے لیے جنازہ پڑھنا ہے؟ کیا مولویوں نے یہی بیڑا غرق کیا کہ ہماری اولاد کو اللہ کا قرآن پڑھایا؟ کیا مولویوں نے یہی بیڑا غرق کیا کہ انہوں نے ہمیں 5 وقت نماز پڑھائی؟ کیا یہی مولویوں کا قصور ہے؟ مولوی آپ کے اور میرے خیر خواہ ہیں. اب مر جائے تو جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ اگلے دن مجھے وہ فیس بک پہ خبر آئی ہوئی تھی, لکھا ہوا تھا کہ جن کو مولویوں سے اعتراض ہے ان کو مرنے کے بعد مولوی غسل نہ دیں, واشنگ مشین میں ڈال کے غسل دیا جائے گا. ماشاءاللہ مولویوں پہ اعتراض نہ کیا کرو, خدا کی قسم میں ان کی کارگزاریاں سنا. میں ڈیرہ اسماعیل خان ایسے جاتا ہوں